لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلند الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلیات بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سیما سید الکونین وجامع المرتبتين وقائد الشعتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين اب القاسم محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وزيره وابن أمه وخليفته وهو قاتل المشركين والمنافقين والكافرين أمير المؤمنين أجي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أسد الله الغالب الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أئمتنا المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين درود پڑھیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
میرے واجب الاحترام بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے علاقے دے قدردان محترم، محرم دا نا ہے ضمیر کو زندہ کرن دا نا، محرم دا نا ہے مردہ ضمیر کو زندہ کرن دا نا۔ اصلاً کربلا دا وجود ہی اس واسطے ہویا ہے کیونکہ لوگاں دے ضمیر مر چکے ہیں، لوگاں دے روح مردہ ہو چکے ہیں، تاہم واسطے ولی خدا دا جڑا کام ہے لوگاں دے روحاں کو زندہ کرنا ہے۔ حجت خدا دا کام ہے جو لوگاں دے مردہ ضمیر کو روشن کرن دا نام ولی خدا ہے، کیونکہ پوری ڈیٹیل اور تاریخ دا تسا مشاہدہ کرو، نبی مکرم تو بعد لوگاں دے ضمیر اتنا مردہ ہو گئے جو نبی مکرم دے جنازے تک نہ آئے۔ پوری تاریخ دا ملاحظہ کر کے دیکھو، کیونکہ جب تک رسول مکرم ہیں انہاں دے روحاں کو زندہ کیتا، عرب دے جاہلیت کو زندہ کیتا، اور اتنا انہاں دے روح مردہ کو زندہ کیتا، نبی مکرم مدینے دی گلی تو گزر دے پہ اپنے اصحاب دے نال عبور پہ کریں، ایک خاتون بغض نبوت کین نبوت دل رکھا ہویا جو انہاں میڈے وڈیے ابا و اجداد کو قتل کیتے، لہٰذا او کینہ دل چہاں جس ٹائم نبی مکرم گلی تو گزرن ہاں وہ اپنا کردار ادا کریں گی، کیونکہ مردہ ضمیر کو کیا بندہ نور کیا ہے ظلمت کیا ہے۔ ہاں کیا آئی نبی مکرم رسول اللہ گرامی گزر دے پن مدینے دی گلی تو ایندہ کام کیا اے مستور آکے نبی مکرم دے سر اقدس تے گندگی اٹھا کے پھینکنے دی، لیکن نبی ہوندے المہدی والمحتدی الہادی، نبی امت دا رہبر تے لیڈر ہوندے، لیڈر قوم دا، سردار قوم دا، ہادی قوم دا، کدی چھوٹے موٹے غلطے سے ناراض نہیں ہوندا۔ نبی انہاں دی حرکتوں محسوس نہیں کیتا، ناراض نہیں ہوئے۔ رسول اللہ اپنا مقصد اپنی روٹین دے مطابق رسول اللہ گزر دے ہن، او مستور اپنی روٹین دے مطابق اپنا کام کریں دی ہے، اے ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی عرصہ اے کام چلدا رہی ہے، رسول اللہ عبور کریں دے ہن، اے اپنا کام کریں دی، لیکن نبی کدیں محسوس نہیں کیتا جو میری توہین ہوندی بھی ہے، بلکہ ہکا گال کریں دے ہن، اللہم انی قومی المحتدون، میرا اللہ میں کو اذیت دے من تکلیف دے من، اے برداشت دے، فقط اتنا مہربانی چا کر انہ دی ہدایت دا سامان فراہم کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ قوم دا لیڈر، قوم دا سردار، قوم دا ہادی، قوم دا باپ ہوندے، والد ہوندے، اگر بچہ اپنا کوئی غلطی کرے باپ نہیں آتا میرے گھر تو نکلوائیں، جتنا بھی غلطی کرے ناراض ہو سی، لیکن کریں اولاد کو نہیں میرے گھر وچوں نکلے، کیوں؟ اصلا جگر برداشت ہی نہیں کریں دا۔ رب اکبر جگہ سا میں رسول اللہ کو جتنا تکلیف دینا ہے، لیکن کلی یہ نہیں سکا میرا اللہ انہیں تو عذاب نازل کر، فقط ہکا دعا کریں میرا اللہ انہاں کو پہچان دے جو میں کو پہچان گنا، انہاں دے مردہ ضمیر کو زندہ کر دے تاکہ میں کو پہچان گنا میں کہوں، انہاں دی نگاہ بصیرت دے دے جو میری معرفت حاصل ہو بنجے۔ لیکن نبی مکرم ایک دن انگلی تو عبور پہن کریں دے، ڈٹھا جو روٹین دے مطابق او کم جڑا ہوندا ہے، او خاتون جڑا اپنا کردار ادا کریں دی، بغض نبوت، کین نبوت،
دل چ رکھنے اج وہ کام ہویا نہیں، گندگی میرے تے آئی نہیں۔ اللہ نے نبی صحابہ نو آکھا ارجع الی البیت، میرے نال چلو، میں کچھ دا خیر ہے وہ آج مستور جیڑا اپنا کردار ادا کریں دی ہے، آج ان دے کردار چ رکاوٹ آ گئی ہے۔ جا کے معلوم کرو، اگر تیری اور ساری کوئی توہین کرے، کوئی ہے اتنا شجاع اور بہادر اپنی توہین کو برداشت کر کے ان دے گھر بنے اور خود معذرت خواہی کرے؟ کوئی ہے؟ امیر نے کیا فرمایا؟ من اشجع الناس فی العرب، شجاع ترین انسان ہوئے، قدرت دے باوجود، طاقت دے باوجود، انتقام گنا دے باوجود دوسرے کو معاف کر دے رہے۔ ایک قدرت مند انسان ہے، ایک شجاع بہادر انسان ہے، وہ بوجھ دے لے، جرا کہیں دی غلطی چھوٹی خطا کو دے کے انتقام گنے بوجھ دے لے، یہ کو دلیر نہیں آ کیا گا، دلیر ہے قدرت دے باوجود، طاقت دے باوجود ان کو معاف کر دے، وہی کو آ کیا گا شجاع اور بہادر۔ نبی مکرم فرمایا چلو گھر، جی خاتون میرے اتنے گندگی پھیلن لی او آج چلو، اللہ دے نبی صحابہ دے نام آئے، دروازہ کلباب کیتا، اچانک مستور باہر نکلی، ایک پریشان ہوگی، شاید رسول اللہ انتقام گنا رہے ہیں، شاید بدلہ گنا رہے ہیں، جو میں کیونکہ میرا کردار کریکٹر ان نال سلوک صحیح نہ آئی، لہذا ہو سکتا ہے میرے کو بدلہ گنا نہ آئے۔ یہ واقعات یہ تاریخ فقط سن کنے بندہ عبور نہ کرے، سنو اور ایتے عمل کر، ایک واقعہ کہ مردہ روح دا زندہ ہو وجنا، انہیں گالی کو عملی جامع پہنا، ایک مرتبہ سن کے لگے میں تو سن نہیں بلکہ اس تے عمل کر، اس نو واقعہ کہ محب اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم دروازے تے خوف زدہ ہوگی مستور کہ بدلہ گنا رہے، انتقام گنا رہے، کیونکہ میں دی توہین کی تھی ہے، میں دی انسلٹ کی تھی ہے، لوگا مشرقین دے سامنے گندگی اس دے چہرے تے میں پھیلائیے، اور شاید بدلہ گنانا ہے۔ اللہ دا نبی دے کے فرمینن بندہ خدا تو پریشان نہ ہو، میں رحمت للعالمین، میں بدلہ گننا نہیں آیا۔ اور ای جگہ آتے ہیں کو اور جڑا اللہ دے نبی کام کیتا ہے، ہر مردہ ضمیر کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فقط ان نال کلام نہیں کی تھی بلکہ ان دے حق کے دعا کی تھی، میرا اللہ تے کو میرا واسطہ تائیں میں نو رحمت بنا کے بھیجے، تائیں میں کو وسیع بنا کے بھیجے، تائیں میں کو ہادی بنا کے بھیجے، میں امت شکایت نہیں کریں دا، میں انہاں دے حق کے بد دعا نہیں کریں دا، میرا اللہ تو فقط یہ مہربانی چکر اے بیمارتی کو صحت یابی عطا فرما۔ کون ہے نبی؟ دعا بیا مانگ دے ہون، تو ذرا اپنے ضمیر تو فیصلہ کر کے دسا جنہاں وہ اللہ دے نبی دا اے سلوک ڈیٹا ہو سی، ان دے نال کیا گزری ہو سی؟ جنہاں اللہ دے نبی دا اے سلوک اے اخلاق نٹھے تو پھر ان دے اندر تاخیر نہیں ہوئی، وہ قدمت ہاتھ را کے دے یا رسول اللہ میں تا بہت غلطی دے ہم، میں کو کیا پتا تو حجت خدا، تو ولی خدا، تو معصوم، اصلا تو تا ساڑا محسنی ساکو تو زندہ کرانا ہی، ایسا مردہ لوگوں کو تو زندہ کرانا ہی، ساکو کیا پتا تو کونی، تو ولی خدا ہی، تو نور اللہ ہی، تو ساڑا محسنی مردہ ضمیر کو جگہ رہنی، مولا میں تیرے قدمت ہاتھ را کے دیا، مہربانی کر میری غلطی اللہ دی درگاہ تو معافی منگا دے، اور میں ہی تائیں تو معافی منگنے میں بڑی تیری توہین کی تھی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہنے واسطے جو مومن کو اس طریقے ہوں نے کیا فرمائے؟ میرے بھائی خدا گواہ ہے جناب کمیل تے اتنا ظلم ہویا، کون ہے؟ شاگرد علی دا، مکتب اہل بیت دا شاگرد باہر نکل دیں، لوگ تانے دیں، اتنا تک روایات چھے جو پتھر چاہ کے جناب کمیل کو مرے نہاں، تیری صاحب اجاں تک تیری ساری پٹکی نہیں لتھی، مذہب اہل بیت حال تیری ساری یہ توہین نہیں ہے، انہاں دی اتنا توہین ہوئی ہے، محبت اہل بیت دی وجہ تو انہاں کو پتھر مرے نہاں، اجاں تیری ساری تو نوبت نہیں ہے، لہذا اس واسطے حکم محبت اہل بیت نعمت کبرا ہے، محبت اہل بیت ضروری ہے، تیرا امتحان کی دعوان ہے، تب تیرے اعمال قبول ہیں،
اور انہ دے اعمال اس طریقے قبول ہیں جو محبت اہل بیت اتنا عاشق ہیں اتنا محب ہیں پتھر مرنے توہین کرنے اتنا تاکہ جناب کمیل کو تماچے مارنے لیکن کدیں انہوں نے حق کے بعد دعا نیس کی تھی بلکہ کیا کرنے ہیں جن بندے جناب کمیل دی توہین کی تھی گلی تے کھڑ کے تماچا مارے اور جناب کمیل فرمائن گھبرا نہیں روانے تھے مسجد طرف 2 رکعت نماز پڑھی تے جناب کمیل دعا کر کے آدن میں ڈا اللہ شاید ہی میں کو پہچانا نہیں میں کو معاف کی تے تو بھی کو معاف کر دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق یا علی، نعرہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مکتب اہل بیت دے شاگرد ہیں، تو ہی مکتب اہل بیت دے شاگرد ہیں، بس تیرے کرداروں نے کردار بالکل یکساں ہوئے برابر ہوئے، تیرے اندر تبدیلی نہ ہوئے۔ اگر خطا ہوگی محرم نہ آئے تزکیہ روح زندہ کر، خطا ہوگی معافی مانگ۔ یہ تو او کریم ہیں جو اپنے دشمن دے سر تے ہاتھ رکھنوں نہ کوئی شفا دے دینا، یہ تو او کریم ہیں جنہیں دا روح زندہ ہو گئے۔ مثال پیش کراں جنہیں دا روح زندہ ہو گئے، جنگ صفین ہے، توجہ ہے، جنگ صفین او جنگ ہے حق اور باطل دی جنگ ہے جڑی صبح شروع تھی ہے رات دے اندھیرے ختم ہوئی ہے۔ اے او جنگ ہے، ایک پاسوں حق ہے بے پاسوں باطل ہے۔ امیر المومنین فوج دے سامنے کھڑے اور حضرت علی دے ہاتھ تلوار ہیں تو صحابی لوگ فوج سب آرام سکونے چن علی دی فوج چ لوگاں چ گفتگو ہوئی ہے علی جنگ کرنا آئے رکا کیوں کھڑے، جنگ کریندہ کیوں نہیں، حملہ کریندہ کیوں نہیں، علی رکا کیوں کھڑے، جنگ نہیں کریں دا، تلوار ہاتھے اساں تیار ہیں، کیا مطلب ہے علی کیوں رکا پہ؟ ایک صحابی اندر یا علی لوگ گل پہ کریں فرمائے کیا آدھنا علی اگر ان باطل سمجھے او باطل ہے تو جنگ کرنے سے تیار ہیں، تلوار تیار ہیں، پھر جنگ کریں رکا کیوں کھڑے؟ علی فرمائے مسئلہ حق اور باطل دا ہے، مسئلہ جنگ دا نہیں۔ یہ آدھے لوگ آدھن آکش یا ہوں تو حق میں نہیں کھنی یا تو خوف زدہ ہو گئی۔ علی فرمینن اگر میں خوف زدہ ہوں جنگ بدر احد میں خوف زدہ ہوں مشرکین دے وڈیاں کو قتل کر کے کعبہ دی چھت تے ون کے میں اعلان کیتے ہر طرف مشرکین ہوں جگہ تے میں خوف زدہ نہیں ہویا۔ آگیا میں مشرکین دے وڈیاں کو مار کے انہیں دے سامنے مکہ تے چڑھ کے اعلان کیتے میں جڑا انہیں کو خوف زدہ نہیں ہوئے تو میں انہیں تو خوف زدہ ہونا۔ علی دے اندر خوف زدہ ہی نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، علی کلا ہی کہیں دے کو جھکا ہی نہیں۔ مولا وجہ کیا رکے کیوں کھڑے؟ فرمایا ایک گل تو رکا کھڑا میں انتظار چا متا انہوں چوں کوئی ایک راہ ہدایت دے آوجے، میں اس انتظار چاہنا ہوں کوئی حکمت راہ ہدایت دے آوجے۔ میرا مقصد جنگ نہیں، میرا مقصد ہدایت ہے، میں ہدایت ہوں کوئی ایک راستے آوجے۔ اچھا آقا ہوں اتنا انتظار ہو گیا، فرمائے حجت تمام ہو گئی ہے۔ جنگ شروع ہوئی دو گروہ دے درمیان، حق اور باطل دے درمیان جنگ شروع ہوگی۔ اور جنگ دا جڑا جرنیل ہا کنٹرولر ہا جناب مالک اشتر۔ کون ہے مالک اشتر؟ مالک اشتر دی ایک مثال پیش کراں۔ امیر المومنین فرمینن مالک اشتر دی حیثیت میں علی دی زندگی چ میں جی میں اللہ دے نبی دی زندگی چ میں علی دی حیثیت ہے۔ اے ہے مالک جب علی فرمائے میری اے حیثیت میری زندگی، میرا سجا بازو ہے مالک، میری کمر دا زور ہے مالک۔ خدا ہے جس دن جناب مالک کو مارا گیا نا علی کتنا دن روندا رہی ہے۔ آدن مولا وجہ کیا ہے؟ فرمائے میری کمر دا زور ترٹ گئے۔ اے ہوئے صحابی اے ہوئے منن والا جو اہل بیت آکھن تیرے ٹر ونجر تو بعد ساری کمر ترٹ گئی ہے۔ شیخ مفید کون ہے؟ شیخ مفید تیرے مکتب دا تیرے مذہب دا بانی ہے، مجتہد عالم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ جنہی دنیا تو گزرتے پن تیرا وقت دا امام زمانہ نوہ پڑے۔ فرمائن شیخ مفید تیرے ٹور ونجر تو بعد میں امام زمانہ دی کمر ختم ہو گئی ہے۔ بابا یہ بھی تم انسان ہے نا، وجہ کیا ہے؟ اگر یہ دنیا تو ٹورن اہل بیت دا گریہ بلند ہونا ہے، آخری نے اپنا کردار اتنا بلند کی تھے، اپنی عزت اتنا بلند کیا اہل بیت کو تسلیم ہو گئے، جھک گئے۔
اہل بیت فرمائندے ہن تو ھذا ناصرنا بلسان ہی و ید ہی و قلب تیرا چھواں امام فرمائندے اے ساڈا مددگار ہے، دل نال محبت کریں دے، ہاتھ نال محبت کریں دے، ساڈا محافظ ہے۔ 9 سال دے بچے کو آدھے میرا ناصر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرا بھائی مالک اتنا تابع ہو چکا علی دا، جو علی دی اجازت تو بغیر ہے کوئی لقمہ نہ اٹھیں گا۔ جنا تو اپنا کرداری طریقے بنے سے اونٹے میرے بیت تیرے بارے آگ سے ہون تو ساڈا ناصری تیرے ٹور وجہ بعد اہل بیت غم آ گئے۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ کریں دے جرنیل علی جنگ کریں دا دشمن دے خیمے تک پہنچ گئے۔ جنا دشمن دے خیمے تے پہنچے، ان نال ایک صحابی کو میں جناب مالک کو دیکھ کے آدھے مالک جلدی تھی، اصل شر فتنہ فساد دے نزدیک پہنچ گئی تھی، گردن اڑا ختم تھی وے تباہ تھی وے، یہ فتنہ پھلے فساد پھلے جنگ کی تھی اسی نہ ہو سی نہ جنگ تھی سی۔ جلدی کرنا سر قلم کر، جلدی کر ہن موقع پہنچ گئے جو کیوں دشمن دے خیمے تک پہنچ گئے، تنابہ اڑا دیتی ہے تلوار نال خیمہ ترٹ گیا اور دشمن دی گردن تے جناب کمیل اپنا زانو رکھا ہویا، فقط تلوار نکلی ہوئی، ایک سیکنڈ ارادے جو گردن جدا تھے اتنے دا کان پیچھو آواز دی ہے، کمیل آواز دی ہے مالک، ہاتھ روک دے۔ مالک تلوار چل دی کو روک دیتا، نزدیک کرا دے مالک جلدی تھی، گردنہ تباہ تھی، ختم کر، ہمیشہ نہ فتنہ فساد جاڑے جنگ عباد باختی نہ شر پھلے ہو دے، ہر جگہ تے تکلیف اذیت نہ ہو سی نہ جنگ تھی نہ فتنہ نہ گال نہ کسی امن دی زندگی کرے سو، ختم کر موقع مل گئے گردن اڑا دے۔ اس جگہ تے غیرت مند علی دا صحابی تے دیکھ کیا دے اتے کو پتہ ہے مالک نہ اپنی مرضی نال تلوار چاہتی ہے، نہ اپنی مرضی نال میدان ہے، نہ اپنی مرضی نال جنگ کریں دے، مرضی علی دی ہے، آکھنے علی دا ہے۔ ولایت دا مطلب یہ ہے جو جان تیری ہوئے حکم علی دا، ہاتھ تیڑا ہوئے حکم علی دا، آنکھ تیڑی ہوئے حکم علی دا، کان تیڑا ہوئے حکم علی دا۔ علی تک اڑے صاحب ہے این آنکھ نال کیا دیکھنا چاہید ہے، این کان نال کیا سننا چاہید ہے، این ہاتھ نال کیا کرنا چاہید ہے، بدن تیڑا ہوئے حکم علی دا ہوئے، این کو آگے محب اہل بیت جنہ تو ہی طریقے زندگی کرے سے اونٹا میں علی تیرے بارے آکسی جو میں علی دی مرضی دا مالک تو ہی، تو علی دی مرضات دا مالک ہے، اونٹا میں علی تیرے بارے آکسی جو خبردار کہیں میں نے محب کو تکلیف دیتی، میں علیوں کو زندہ ہی نہ رکھسا۔ کون ہے جناب حجر بن عدی؟ علی دا دیوانہ ہے، علی دا عاشق ہے، پریشان ہو گیا۔ میں مثالہ اس واسطے پیش کریں نہ بیٹھا جو اگر کسے قسم دیتا ہے تو خطا ہو گئی ہوئے۔ محرم دا نا ہے روح کو زندہ کران دا نا، اپنی روح کو زندہ کر، اپنی روح کو جا کر اے بھی تو انسان ہے، اے بھی تو کھان دینا پیندے، انہاں دی بھی مشکلات، انہاں دی بھی رشتہ دار، انہاں دی بھی قبیلہ مشکلات، انہاں دی بھی پریشانی، انہاں دی بھی آخر وجہ کیا ہے انہیں اپنے جان علی تو قربان کر دیتے ہیں۔ فکر دی گال ہے نا، سوچن دی گال ہے، جنت تو سوچے سے اس واسطے آگے فکر و ساعت افضل العبادہ، ایک گھنٹے دی فکر 1000 رکعت نماز تو افضل ہے۔ جنہیں فکر کی تھی وہ اپنی تقدیر بدلا چھوڑی ہے، جنہیں فکر نہیں کی تھی پوری زندگی طاغوت دے تابع رہی ہیں، ظالم دے تابع رہی ہیں۔ کون ہے جناب حجر بن عبدی؟ علی دا عاشق ہے، علی دا دیوان ہے، بہت بڑا سخی باپ دا پتر ہے، حاتم تئی دا فرزند ہے۔ حاتم تئی مسلمان نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہیں پوچھا حضرت علی تو یا علی تیری سخاوت ہے اور حاتم سخاوت ہے، فرق کیا ہے؟ تم بھی سخی ہے وہ بھی سخی ہے، فرمائے فرق اتنا ہے جڑا اندے دروازے تے ویندا ہوں کو 40 دروازہ پھرنا ویندا، جے میرا علی تے دروازے تے قیامت تک ہور دروازہ ضرورت نہیں رہی۔ یہ باپ دا بیٹا ہے، سخاوت کی تھی کر، غریب کو روٹی دیتی کر، مہمان دے قدر احترام کی تھی کر، اگر ہفتے دے اندر نہیں کر سکتا نا مہینے دے اندر اپنے رشتہ داروں کو بلا کے گھر کھانا کھوایا کر، ان دی برکات ہے۔ جب بندے کو کوئی مشکلات ہے پریشانی کوئی ہے نا امام صادق خدمت ہے آقا میں پریشان میں غمگین کیا کراں، فرمایا گھر وہاں رشتہ داروں کو سلاؤں کو کھانا کھوا اللہ تیری مشکل حال کر دے سی۔
رشتہ داروں کو گھر بلا، انہیں کو کھانا کھوا جو مشکل حال ہو سیا. جو ان دا فائدہ ہے جو تیرے درمیان اور تیرے خانواد رشتہ درمیان محبت برقرار ہوئے سی، محبت اور دوستی ہو سی. خانواد اکثر اجڑ کیوں گئے نہیں وجہ تو ایک میں نہ رابطہ کیوں نہیں، ظلم دی گال ہے. رشتہ دار ہے بھرائے سوتر ایک بیر بلندہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ بھرائے خون ہے رشتہ دار ایک بیر بلندہ نہیں. وجہ ہے جو سارے درمیان کینے اور بغض آ گئے. کینہ اور بغض شیطان دا پہلا حرب ہے. ان دے ذریعے تیرے سارے درمیان جدائی پھیل ویندی ہے. اگر کسی قسم دی مشکل ہوئے، غریب کو سڑا، بھرا کو سڑا، گھر کھانا کھوا، تیرے کو اتنا کہیں نہیں نا مال پیسہ کہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو گھر بلا کے شربت پلاتا بھی خدا رزق اضافہ کر دے. یہ او چیزاں جڑیاں تیری زندگی کو اجاگر کر لیں، یہ او چیزاں جڑیاں تیری زندگی کو سعادت مند بنا لیں. کون ہے جناب حجر بن حاتم تئی دا فرزند ہے. جنائیں اے اور ان دی ہمسیرہ شام اچ قید ہو کے مدینے آئے. یہ جنہ قیدی ہو کے آئے، ان دی ہمشیرہ ان دی بہنیں وہ بھی قیدی ہو کے آئیں. ان جگہ تے رسول اللہ فرمایا مستورات کو علیحدہ کرو، مردوں کو علیحدہ کرو. مزور علیحدہ مرد علیحدہ. تو این اللہ دے نبی دی سیرت کو این خاتون جنہ ڈٹھانا اے دیکھ کیا دیئے ہر بادشاہ دا کردار جدائے، این دے کردار فرق پہ آندے. ہر ظالم سے ترکندے فرق ہے، لیکن ایک عجیب بادشاہ ہے جکو دے دے ہوئے دل یاد ہے جو 24 گھنٹے دی نوکری کرو. نبی دا کردار اتنا بلند ہے، عظمت اتنا بلند ہے. امیر المومنین قریباً فرمائیں تو سخی باپ دی بیٹی ہے، میں علی تک مشورہ دینا. اللہ دا نبی گزر سی ای کو تو عرض کریں اے ایڈا سخی ہے تک معاف کر دے سی. اللہ کے نبی گزرین اے مسلور کری بھئی فرمائیں تم معصوم ہے تو حجت خدائیں. میں کلمہ پڑھ دیا، میں ہاں خاتون اگر ہو سکتے ہیں میں کو اپنے قبیلے روانہ کریں. غیرت مند نبی فرمائیں خالی تک میں نہیں روانہ کریں نا، مردان دا انتظام کیتا، سواری دا انتظام کیتا، زاد و سفر مہیا کیتا، امن اور سکون نالی بی بی کو شام پہنچایا. جلائے شام کی بھرا دے قدمت ہاتھ را کیا دی بادشاہ بیوی میں ڈٹھن، حاکم بیوی میں ڈٹھن. ایک بادشاہ مدینے دا فقط دنیا دا بادشاہ نہیں ہو، آخرت دا بھی بادشاہ ہے، وہ آخرت بھی بادشاہ ہے. ان دے اندر جستجو ہوئی میں دیکھا کیڑا بادشاہ ہے جو میری ہمشیرہ میری بہن کو عزت اور احترام دے نال پہنچائے. روانہ ہوئے مدینے آئے. جنہ آئے نا تو نبی مکرم کو اپنے نزدیک بٹھایا. اے آندھے ہوئی شہادتیں پاڑی تھا، یہ آقا میری ہمشیرہ میری بہن سیاہ کیا تو دنیا دی بادشاہ ہے تو آخرت دی بادشاہ ہے. یہ حجر بنا دیئے علی دا دیوان عاشق. آخری جملہ بیان کرا، عاشق ہے محبت علی اچ پورا گھر لٹ گیا. محبت علی اچ گھر لٹ گیا. اپنی اولاد قربان کر رہی تھی. امیر المومنین دی خدمت چاندے آدھے آقا میرے کو 2 بیٹے، آقا میرے ناکارہ مالیں تو ہاڑے قابل کہنی، مہربانی کرو میں ٹران دے قابل کہنی، ضعیفہ میری کمر جھوگیے. میں چاہتا میرے 2 بیٹے تو ہاڑے نار رلکن شہید ہو ونجن میری آخرت واسطے کافی ہے. یہ بھی تو انسان ہیں، کہیں سوچے وجہ کیا ہے؟ اولاد قربان کریں گے فخر ناز کریں. اولاد قربان ہوگی، محبت علی گرفتار ہویا، شام پہنچا. جنہیں شام پہنچا دشمن آکے ایک سورہ تک معاف کرے نا، علی تے تبرہ کر. توجہ ہے علی تبرہ کر، جناب کہنا علی تبرہ کر. یاد ہے کمینہ زبان باندھ کر خبردار میرے سچے علی دے بارے گفتگو دوبارہ کی تو تھا. میرا سر تے کلم تھی سکتے میں علی تے تبرہ نہیں کرتا، جان تے قربان کر سکتا، میں علی دی توہین برداشت نہیں کر سکتا. تیرا کردار اتنا بلند ہوئے تو اپنے کردار دے ذریعے علی دی صداقت کو بیان کر، اپنے کریکٹر تے ملا کے علی دی توہین نہ کروا، اہل بیت دی توہین نہ کروا. اگر کہیں تے تہمت لی اہل بیت دی توہین کی تھی، اگر کہیں تے ظلم کی تھی اہل بیت دی توہین کی تھی، اگر کہیں بھرا دا حق کھا دی اہل بیت دی توہین کی تھی. پریشان ہو گیا اہل بیت دی توہین نہ کرا. انہوں دے واسطے سبب سرخ رو بان جو ناز کرن تڑو تے اس طریقے دا صحابی باندھیاں حجر بنا دیئے. تے آدھے مریض سکدا علی دی توہین نہیں کرا سکدا. تے آدھے چاہوں تک اسے قتل کرن دسا کیڑے انداز دردناک موت تک دے موں یا کہ جی میں تک دل آکھے میں علی دا عاشق اتنا ماں جتنی میں کو دردناک موت دے اتنا میرے اندر لذت پیدا آندی ویسی ہے. حق یا
تو موت واسطے ڈریں دی میں خوف زدہ کریں میں تو لذت آن دی تو دردناک موت نہیں میرے روح کو لذت آن دی ہے جو علی تو میں قربان ہو ونیا ای جگہ تے غیرت مند صحابی ان نال ایک بیٹا بھی ہے یاد ہے ان وصیت کر کیا کن کرنال یاد ہے ایک میری شرط دی میں کو موت نہ ڈرا نہ میں خوف زدہ ہونا ہکا مہربانی کر میں تو پہلے میرے بیٹے دی گردن جدا کر حیران ہو گئے ہر باپ آدھے جو میرا بیٹا زندہ ہوئے یہ آدھے میرے سامنے تو قتل کر یہ عجیب بندہ ہے بابت ہر بندہ اولاد کو چاہتے میں اپنے اکھی نال اولاد کو مردہ ہو یا نہ دیکھا یہ آدھے میرے سامنے تو قتل کر یہ آدھے وجہ کیا ہے تو تا عجیب باپ ہی کیا محبت کا نہیں تیرا بیٹا نہیں کہا بیٹا بھی ہے میرا جگر ہے محبت ہی آدھے وجہ کیا ہے آدھے وجہ فقط ہی کہ متہ بچے ڈر ونجے خوف زدہ ہوئے تو میں کو قتل کر دے سے ہو سکتا ہے میری وجہ تو ڈر تو خوف زدہ تو علی دا دشمن بان ونجے میں نہیں چاہتا مرد لمحے تک میری کوئی نسل ہو جو علی دا دشمن پیدا تھی ہوئے میں مطمئن ہو کہ دنیا تو ٹران جو میری نسل محبت اہل بیت قربان ہو گئی ہے یہ بھی تو محب ہے یہ بھی تو انسان ہے وجہ کیا ہے انہا دا روح زندہ ہے پہچان دے آنے کونن اس واسطے تابع ہو گئے میرا بھائی روح کو زندہ کر روح گناہ دے ذریعے مردہ ہو گئے دیئے روح خطا دے ذریعے مردہ ہو گئے ان دی غذا دا بندوبست ذکر اہل بیت روح کو زندہ کران دا پہلا نام ہے ذکر اہل بیت اس واسطے امام صاحب فرمائے من جلس مجلسا فیہ امرنا جے مجلس سادہ محب آکے بہے لم تمت قلبہو یوم تموت القلوب او محشر دیمار ہر دل گریا کرے سی ہر دل پریشان ہو سی غمگین ہو سی ہکا دل خوشحال ہو سی جیڑا انسان سادے محبت اہل بیت اور سادے ذکر سادی مجلس آکے سادے فرمان سن دے او قیامت نواریوں دا دل نور ہے قبر چی نور ہے آخرت نور ہے قیامت نوار ہر انسان پریشان ہو سی فقط ایک انسان خوشحال ہو سی کون جرا مجلس اہل بیت جا کے باندھے مجلس اہل بیت روح کو زندہ کریں لیے مجلس اہل بیت روح دی غذائے ان دے ذریعہ اپنی روح کو زندہ کر میرا بھائی رب اکبر دی قسم ہے این دین تے بڑا خرچ ہویا ہے یہ کوئی معمولی دین نہیں ان دوتے خون لگن کڑیل جوان لگن صغیر لگن کبیر لگن قربانی ہوئی نہیں دین تے یہ آسانی نہ تو سازہ تک نہیں پہنچائیں دی قدر کریں احترام کر آج تیری سارے پردہ دار اگر عزت احترام نہ لیں کہیں دی پردہ دار دی چادر لگی ہے اگر تو ایسا آج آرام سکون نال بیٹھو کہیں دی کڑیل جوان لگے اگر تو اور آج آرام اور سکون نال کوئی پریشانی نہیں کہیں دے چھوٹے صغیر لگے ہیں یہ تو میں گل کر چھوڑیے خدا گواہ ہے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا شد آسان ہے اے اون گھر تو پوچھ جائیں گھر اگ لگ ونجے اے اون تو پوچھو دے نال گزر دی کیا ہے خدا گواہ دعا مگی کر انشاءاللہ کئی گھر چ بھا نہ لگے اگر بھا لگ وجہ کوئی مرد موجود ہو اگر مرد نہ ہوئے نا تو مستور گھر چ کلی ہوئے اے موقع ہے جتھا عورت مر ویندی ہے خدا گواہ ہے میں تائیں تو پوچھتا کیوں تیرا ہر امام جڑا باوے ہر روندا ہا پانی اگو دے نہ روندا کھانا کو رکھے نہ روندا صحابیہ کیا آگا وجہ کیا ہے کھانا نہیں وے کھاندے پانی آوے روندو کھانا آوے روندو وجہ کیا ہے فرماوے نا سزا اہل بیت کوئی تھوڑا ظلم تھا ہے وہ لوگوں تو ہڈی اگر عزت ناموز دے سامنے کوئی بندہ آکڑے تو سا برداشت نہ کرے سو محمد دیا دھیرے دیا چادرہ لٹے دے رہی ہے برکے لہے دے رہی ہے سارے تو کوئی تھوڑا ظلم دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا شاہد ہے میرا بھائی دو ایسے ہستیاں جنہیں دین تے سب کچھ قربان کر دیتا ہے
ایک ہستی دا نام حسین ہے، بی ہستی دا نام زینب ہے۔ انہیں دوئیں بھین بھیرا دین تے ایسے قربانیں دیتے ہیں جو بچے ہی کوئی نہیں۔ تو ہوں تاکھیا نا جناب زینب، اما دا جایا تم بھی علی دا پترے میں بھی علی دی دھیا، تم بھی زہرا دا پترے میں بھی زہرا دی دھیا۔ حسین بابے آکھا ایک چھوٹا سانا میں بابے دی جھولی تے بیٹھیا، بابے میرے سر تے ہاتھ رکھیا تو میں کہا کہ یا زینب انتی شریکت الحسین، زینب تم میرے حسین دے دکھا دی بھائی والی، حسین تے اگر کوئی وقت آوے زینب تیڑا ہونا ضروری ہے۔ تے تم آدھی بھرا کو رو کے آدھی اما دا جایا میں تیڑے دکھا دی بھائی والا، اما دا جایا دو میدان، ایک میدان تو کھڑ، بے میدان چ میں کھڑ سا، کربلا تو کھڑ، شام میں کھڑ سا۔ اما دا جایا تو بھی نسل قربان کر، میں بھی نسل قربان کرے سا۔ حسین تو گھوڑے تو اوکھلا سے تیرا سر جدا تھی سی، میں زینب وعدہ کریں گیا میں دین تے اپنی چادر قربان کرے سا۔ اما دا جایا دین تے ساتھ قربان تھے انہیں، تو کربلا کو سنبھال میں شام کو سنبھلے سا۔ اما دا جایا تیرا ایک بھرا شہید تھی سی، میرے دو تھی سے تائیں حسین جیسا بھرا، میرا عباس جیسا بھرا، اے دین تے قربان تھی سے۔ اما دا جایا تیرا ایک فرزان شہید تھی سی، میری جوڑی شہید تھی سی۔ اما دا جایا تیرا ایک بطری جاتی سی، میرے دو کڑیال اکبر جہاں قاسم جہاں دین نہ کروال دے سے۔ اما دا جایا تیری لاش تے گھوڑے دوڑ سین، میرے خیمے کو بھا لئی ویسی، میں اوکھے موڑا تو گزر رہے، اللہ جانے میں پڑھ گلا تو سوڑ گلا۔ اما دا جایا تم میدان کربلا سنبھال، میں شام سنبھلے سا۔ حسین تیرا سر نو کے نیزہ تے ہو سی، میں تیری شہادت مظلومیت دی ہر جگہ تے گواہی دے سا۔ اے امت محمد نواز رسولہ، اے کندہ دا سوارا، مہر نبوت دا سوارا، اے لوگوں حسین کو اوکھا مارنے، پیاسا مارنے، ہر مور تے تیری گواہی دے سا، بازار گواہی دے سا، شامچ گواہی دے سا، کوفہ دے ہر مور گواہی دے سا، حسین تیری مظلومیت دی گواہی دے سا، ہر مرد عورت کو دے سا، میرا بے جرم برا اجرکم اللہ۔ امیر المومنین نے فرمایا حسن مدینہ تو زینب کلثوم السلام میں کوفے دھیرے کو ملن چاہتا، رات دا ٹائم ہے، امام حسن روانہ ہویا، مدینہ تو بھیرین دے پردے دا نظام بنایا، سفر کریں دے کوفہ تو بہر رک گئے، اعلان ہویا بابا تیرا پردہ دار دھیرے کوفہ تو بہر ہیں۔ علی اعلان کیتا کوفہ دے مرداؤ آج رات کوئی بہر نہ ہوئے، مومن تا دل تے نازک ہو دے، کوفہ دے مردوں بہر نہ ہوئے، میری پردہ دار زینب آ گئی ہے، کوئی مرد بہر نہ ہوئے، کوئی بچہ بہر نہ ہوئے، میری زینب آ گئی ہے، میری کلثوم آ گئی ہے۔ رات دا ٹائم آیا ہے، بابا اندھاری ہو گئی ہے، رات دا ٹائم ہے، کوئی نہیں فرمایا ہون میری دھیری کو گھننا ہو۔ علی مہار پکڑیے زینب دے محمل دے، علی کوفہ دے بازار تو عبور کریں دان دے، فرمائیں دے زینب ذرا مہار اماری دا پردہ ہٹائیں، بازار کو غور نہ دیکھ گھن، زینب ہی موڑ کو غور نہ دیکھ گھن، ایک کوفہ دا بڑا بازار ہے، ایک کوفہ دا سنٹر بازار ہے، دیکھئے جی بابا بازار دا مردہ کو دسائی وندنا، میں تا عورت دا علی رو دے، رو کیا دے زینب ایک وقت ہے سامنے، آج بابے دی شاہی ہے، تیرے تے پردے دا نظام ہے، محمد دا نظام ہے، میں بھی نالا حسن نالے حسین نالے، رات دا ٹائم دیکھا اللہ کوئی نہیں، زینب تقدیر بدلے سی، محول آونجنے، ایو بازار ہو سی، بھیرا دا سر ہو سی، ایو بازار ہو سی، پتھر مرے سے، ایو بازار ہو سی، تیرے سر تے چادر رہو سی، میری دی بازار کو غور نہ لے، تئی دربار ہو جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر ماں اپنی قربانی کو تیار بیٹھی کریں دیئے، اکبر دی ماں اکبر دی قربانی کو تیار بیٹھی کریں دیئے، قاسم دی ماں قاسم کو تیار بیٹھی کریں دیئے، آؤنو محمد دی ماں زینب اپنے بچے کو تیار بیٹھی کریں دیئے، بچے نے سر تے کنگھی بھی دے دیئے، بوسہ بھی دے دیئے،
رو کیا دیا آؤ نا محمد تو ماما بڑا غریب ہے میں نے سونے بچنے تو ماما بڑا مظلوم ہے میں نے بچنے کل صبح ہونی ہے اپنے ماں میں تو قربان ہونے میں نے نال وعدہ کرے ہر شہید دی لاش کھائی میں آوے تو آدھی نہ ہوئے ہر شہید دی لاش آوے تو آدھی نہ ہوئے رو کے آج بیٹھی ہے میرے سونے بچڑے اور میرے لال بچڑے میرے جوان بچڑے اماں کو سرخ رکنے وے میرے حسین دی اولاد دا خیال رکھا ہے میرا اکبر نہ ونجے میرا قاسم اکبر ٹر گیا میرا بھیرا زندہ لا راضی قاسم ٹر گیا میرا بھیرا زندہ لا راضی میری جوڑی تو سب پہلے بجڑے میرا بھیرا زندہ لے وجہ ان کو تکلیف لیتی ہے ابراہیم اسماعیل دی گردن پہ چاقو نہ چلایا فقط نشان لگا جنا گھارا یا ماں ڈٹھا ترائے دیں دے بعد زندہ نہ رہ سکی ہے فقط گردن تے چاقو دا نشان مایا دا حاجرہ اسماعیل زندہ فقط چاقو دا نشان ڈٹھی تو برداشت لوے کر سکی ذرا کربلا دیکھ کربلا دے ماما دے حالا دیکھ وہ اپنی قربانی میں چھا تیار کرے دیئے ہر ماں بیٹی وصیت کریں دیئے کل ہر کہیں دی موت دی خبر سنا ہر کہیں دی لاش خیمے آوے تو دی لاش خیمے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں چھوڑ دے وہاں لیکن تیری محبت کو دیکھ کے میں تیری عبادت کو زیادہ کرنا چاہوں گا پترا کو تیار کر کے ونجو مامے تو قربان تھی ونجو جوڑی آئی آؤ نا محمد قدمات ہاتھ رکھیں ماما اکبر جوان ہے ماما قاسم جوان ہے ماما سارا بابا کہیں ماما ایسا قربان ورتی جو تینا اکبر تک سلامت ہوئے تینا قاسم تک سلامت ہوئے ماما ایسا چاہوں تو اپنے اکبر نال خوشی ہے ماما سارا بابا کوئی نہیں ایسا قربان تھی میں چاہتوں جو اممہ دی وسیعت ہے وہ تیرے دکھاں دی بھائیوال ایسا ہی حصہ دے مر چاہوں ساری قربانی قبول فرما حسین فرمائے دے وہ میرے سونے بچڑے وہ میرے غریب بچڑے تو آدھے ونیا قربانیاں تیار ہوئے دوئیں بھیرا گھوڑے تے سوار جنگ ودے کریں مارو اے جوانے اللہ گواہ ترائے دیاں دے پیاسے دوئیں بھیرا جنگ ودے کریں ہر پاسوں حملہ ودے کریں اے آدم چھوٹے بچے ساری فوج کو ماری وینن ایویں کرو انہاں تے حملہ کرو اور ضمیر تے جگر تے ہاتھ رکھ کے جواب لے ایک دا 8 سال بے دا 9 سال سے لے تو نہ ساجلہ کو ترے دے دی پیاسے ہو کتنا لڑ دے رہی ہے اللہ گواہ پوری فوج نال مقابلہ ودے کریں اور ماں خیمے تے کھڑ کے پتران دی بہادری ودی دے دیئے او نا محمد سونے ودے لڑ دے او نا محمد حقیمیں بڑھ دے جی میں تو سودے لڑ دے جنگ ودے کریں اے آدم نہیں ہے اے بچے سارے بڑیاں کماری وینن ایویں کرو سارے یک دم حملہ کرو ساری فوج اطراف حلقہ لائے اللہ گوائے کوئی پتھر مرے لے کوئی تیر مرے لے کوئی تلوار دا وار کرے لے ایک بیرا گھوڑے تو لتھائے دیکھ یاد لگر زندہ ہوئے خیمے ونی اممہ کو میرے سلام دے آکھے اممہ میری لاش خیمے نہ اسی اممہ میں وعدہ کیتا میں خیمے نہ اسا اور دوجہ بھرا لڑدا یا خیمے تلیں میدان شہید ہو گئے نا حسین خیمہ تو لٹھائے جو جوڑی رہ گئی ہے اپنی جگہ تو اٹھے نا روندے ودین گھوڑے تے سوار حسین اللہ گوائے تلوار نال راہ بڑے لاندے تے بڑے جند کولو روانے رو کیا دے حیاء کرو بچہ کوئی نوکا لیں بری حیاء کرو جوالا کوئی نہیں بری
اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسین روندا ہویا بچہ کو اٹھایا ایک دے رمک باقی آئی دوجا شہید ہو چکا اور ایک آنکھوں نے ادھے ماما اور راضی ہے ماما ساری قربانی قبول ورہ حسین فرمایا ہے میں نے بچڑے تو سوڑی قربانی دیتی ہے اللہ گواہ جنہ سیدہ زینب کو حسین دی شہادت بعد قیدی بنا کے کربلا دے شہداء دی لاشاں تو گزارا نے دعا منگی کر اللہ گواہ جنہ بھرا دی میت ہوئے بھین سامنے ہوئے ہر کوئی آدھے میت کو رکھو بھین کو ملا لے ہو ایدی وارث بھینے مت آخری لمحے بھرا دا چہرہ دیکھنے جگر دے ہتھ رکھ کے جملہ سننا ہے زینب دے ہاتھ بلنے ہوئے بھرا دی لاش کٹے ہوئے بازو ہیں حسین دی لاش تو بھین تو عبور کرائے نے رب اکبر دی قسم جلا زینب حسین دی لاش دیتی ہے اللہ گواہ جن دے ہاتھ بلنے ہوئے ہوئے اٹھتے سوار رہی رب اکبر دی قسم تو دے ساؤ کی میں لتھی ہے روایت آدھی زینب مود بھار زویل سامنے بھرا دی لاش اور سر کو نہیں پتھران دا ڈھیرے نیزین ترٹیا تلواری ہے لیکن پتران دی لاش تے نہیں گئی ہائیو زینب بھرا دی لاش تے گئی اکبر دی لاش تے گئی لیکن پتران دی لاش تے نہیں گئی رب اکبر دی قسم کوفہ گھنین اکبر کو رون دی رہی ہے حسین کو رون دی رہی ہے عباس کو رون دی لیکن پتران کو نہیں رونی شام میں چاہیے سر جستے ملن حسین کو ہاں نلیس اکبر دا سر ہاں نلیس ہر کہیں دے سر کو چاہتیس لیکن امام سجاد فرمین اما آنا محمد مل رہا اما آنا محمد سر آگن کیوں نہیں مل دی کند کر گیا دیئے سجاد میں آنا محمد کو نہیں مل دی میں تا حسین تو قربان کر چھوڑن جدا قربان کر چھوڑن میں واپس نہیں گلنی رب اکبر دی قسم جلا مدینہ زینب آئیے پتر کو یاد لس کی تا بھراما کو یاد کریں دی رہی ہے اکبر دے حسین کو رون دی رہی ہے جدا مدینہ چاہیے ماں دی قبر تے گئی ہے رو کیا دی اما اکھول تدا حسین مارا گئی ہے اما تیری زینب شام تو باز تک ملا رہی ہے اما میرے بھرا مارے گئے میرے بھتیجے مارے گئے اما اکھول میں کو بازار نروار دے اڑا گئے اما تو بھی بازار گئی ہیں میں بھی بازار گئی ہیں اما جدا تو بازار گئی ہیں تیرے سامنے کہیں دا سر تا کوئی نہ اما تیرے سامنے کہیں دا سر کٹا ہویا تا کوئی نہ اما تیرے ہاتھ بنے ہوئے تا کوئی نہ اما تا کو کئی تازیانہ تا نہ مارا اما کو کھول میں شام دربارج میرے سامنے اکبر دا سارا غازی دا سارا حسین دا سارا اما میرے بھرا دا قاتل میں کو تازیان سائی علام اللہ دے ایمن قلب ینقلبو لعنت اللہ جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا آخری جملہ التماس دعا ماں دی قبر دروانی انہوں نے رسول اللہ دی قبر دے یہ میں کو رب اکبر دی قسم مورخین آدن اتنا طاقت مک گیا اٹھنا زینب سکتی ہے کمر جھکیو یہ نانے دی ذریع سامنی اللہ گوائے جب سجن مل منجن سارے دکھ یاد آوین پورے درد یاد آوین نانے دی قبر دے یہ آدھی یا جدنا انا بنت زینب نانا آنکھ کھول تیری دکھی دی ملا رہی ہے نانا تیری زینب ملا رہی ہے نانا تیری غریب دی ملا رہی ہے سعی علام اللہ دی ایمن قلب ینقلبو میڈا اللہ لبید عزت ادماسی مومنین دی عبادت کو قبول فرما میڈا اللہ تکو آل محمد دواستے انہ درونیا کی اپنی بارگاہ قبول فرما میڈا اللہ تکو آل محمد دواستے نگری کو تا قیامت آباد شاد فرما میڈا اللہ جو مومنین بے اولاد ان سے بے اولاد منا میڈا اللہ تکو آل محمد دواستے میڈا اللہ میں تو ایڈا کوئی وڈا واسطے ہی کہہ دی جو میں نے میڈا اللہ کوئی واسطہ کہہ دی میڈا اللہ تکو آل محمد دواستے میں نے مشکلات بار طرف بولو
میں ڈالا تو غسل میں لواز تھا عبداللہ اللہ زینہ مشرے تو بازار گئی ہے میں سنے تو نروار لیتی رہی ہے میں سنے جو تو ہر کو رونی آئے لیکن پتر بھی نہ میں رو دی میں ڈالا اس اللہ میں لواز دی نا ممنی دی تو حق قبول فرما میں ڈالا نگری کو تک احمد آباد و شاد فرما بانیان دے خلوص کو اپنی بارگاہ قبول فرما اس پر آشوب زمان اندر ساڑے وارث حقیقی دے ظہور تاجیل فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آلہ